جس نے 7 دن پہلے کہا تھا You are the best thing that ever happened in my life. حیدر مجھ سے اس طرح بات نہ کرو. کیوں نہ کروں؟ کیا میں تم سے ڈرتا ہوں یا تمہارا ملازم ہوں؟ میں کیوں تمہیں تمہاری اوقات نہ بتاؤں؟ میری اوقات کیا ہے میں جانتی ہوں، مگر تم یہ سب کہہ کر مجھے اپنی اوقات بتا رہے ہو. اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ہوئے اپنا بازو حیدر سے چھڑانے کی کوشش کی. حیدر کا رد عمل اس پر چابک کی طرح برسا تھا. حیدر کے لبوں سے مغلظات نکلنا شروع ہو گئے. وہ اس سے بازو چھڑاتے چھڑاتے رک گئی تھی. حیدر مجھے اس طرح مت کہو. بے اختیار سارا کی زبان سے نکلا تھا، مگر اس کی بات نے حیدر کے اشتعال میں اضافہ کر دیا. اس نے اسے اور برا بلا کہنا شروع کر دیا. کیوں نہ کہوں؟ تم ہو کیا؟ میرا کھاتی ہو، میرا پہنتی ہو اور میرے گھر میں ہی رہتی ہو اور خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہارا اصلی چہرہ بہت گھنونا ہے. ایک زوردار تھپڑ نے سارا کو بات پوری نہیں کرنے دی. وہ گال پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی. حیدر تم واقعی بیہودہ شخص ہو. ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اور پھر جیسے ہی تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی تھی. حیدر مجھے مت مارو. حیدر مجھ پر ہاتھ مت اٹھاؤ. مجھے مت مارو. اس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر حیدر پر تو جیسے جنون سوار تھا. وہ رکا اس وقت تھا جب وہ زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. اس نے ساری مزاحمت ترک کر دی تھی. تم جیسے بھوکنے والے کتوں کو چپ کرانے کا واحد طریقہ یہی ہوتا ہے. میں دیکھوں گا آئندہ تم میری ماں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کیسے جاتی ہو. وہ یہ کہہ کر دھماکے سے دروازہ بند کر کر باہر نکل گیا. وہ کتنی دیر روتی رہی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا. حیدر دوبارہ واپس نہیں آیا. بس اچانک اسے یوں لگنے لگا کہ اب وہ آنسو نہیں بہا سکتی. سارے آنسو جیسے اس کی آنکھوں سے خشک ہو گئے تھے. وہ اٹھ کر قالین پر بیٹھ گئی. بوجھل ہاتھوں سے اس نے کھلے ہوئے بالوں کو بل دے کر باندھا. اس کا جسم عجیب بے وزنی کے عالم میں تھا. اسے لگا جیسے وہ کبھی زمین سے اٹھ ہی نہیں پائے گی. خود کو گھسیٹ کر وہ دیوار کے پاس لے گئی اور پھر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. عجیب راحت کا احساس ہوا تھا. If it were now to die, it were now to be most happy. 2 سال پہلے ورجینا وولف کے ناول کا ایک جملہ اس کے دماغ میں جھمکے کی طرح آیا تھا. وہ ناول پڑھتے ہوئے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ بھی مسٹر ڈیلووے کی طرح یہ بات سوچے گی. وہ جانتی تھی کہ بیوی کو صرف حیدر کے خاندان میں مارنے کی ہی روایت نہیں، بلکہ اس کا اپنا خاندان بھی اس روایت پر عمل پیرا ہے. اور حیدر کے خاندان میں تو برسا برسی سے روایت چلی آ رہی تھی، اور خاندان کے کسی مرد کو کیا کسی عورت کے لیے بھی حیدر کا یہ کارنامہ قابل اعتراض نہیں تھا. خود اس کے اپنے گھر میں بھی یہ کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. وہ بچپن سے اپنے چچا اور تایا کو اپنی اپنی بیویوں پر گرجتے برستے گالیاں دیتے اور مارتے دیکھتی آئی تھی. ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، مگر ہوتا ضرور تھا، اور سب نے اسے جیسے لازمی برائی سمجھ کر قبول کر لیا تھا. سو اب خود اس کے ساتھ یہ سب ہوا تو کون سی عجیب بات ہوگی تھی؟ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ مرد کا روپیہ کھاتے ہیں تو اس کی جوتیاں کھانے میں کیا حرج ہے؟ ایک دفعہ ان کے گھر کی ملازمہ نے کہا تھا اپنا آدمی 100 دفعہ مارے آخر وہ سر کا تاج ہی ہوتا ہے. تائی نے ایک بار چچی سے کہا تھا عورت اگر مرد کو خود پر ہاتھ اٹھانے دے تو وہ کبھی اسے مار نہیں سکتا. یونیورسٹی میں ایک بار فریال سے کہا گیا. اس کا جملہ جیسے اسے منہ میں چڑھا رہا تھا. دیوار کے ساتھ سر ٹکائے کھلی آنکھوں سے وہ جیسے اپنے ماضی کی فلم دیکھ رہی تھی. مارتا ہے تو کیا ہوا، محبت بھی وہ مجھ سے ہی کرتا ہے. اس کی کزن علیزہ نے ایک دفعہ اپنے شوہر کے بارے میں اسے کہا. وہ خالی الزینی کی کیفیت میں اس جگہ سے کھڑی ہوگی. ٹھنڈے پیروں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو کھول کر آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کی. اس کا بالائی ہونٹ تھپڑ لگنے کی وجہ سے پھٹ کر سوج گیا تھا. خون کے چند دھبے اس کے ہونٹوں کے ارد گرد لگے ہوئے تھے. اس کی گال پر انگلیوں کے نشان بھرے ہوئے تھے. اس نے اپنے ہاتھ کو چہرے پر رکھ دیا. بہت آہستگی سے اس نے اپنے ہونٹوں کو چھوہا، پھر اپنے گال پر ہاتھ پھیرا. ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ میں تمہیں ہونے والی درد کو محسوس نہ کروں، تمہیں چوٹ لگے اور مجھے پتا بھی نہ چلے؟ کیا کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ ایک بار حیدر نے اس سے کہا تھا جب اس کا ہاتھ پھل کاٹتے ہوئے زخم ہو گیا تھا. اس نے حیدر کے سامنے یوں ظاہر کیا تھا جیسے چوٹ بہت معمولی تھی اور اسے درد نہیں ہوا، حالانکہ اسے واقعی ہی تکلیف ہوئی تھی. اس نے آنکھیں بند کر لی.
سارا تم بہت خوش قسمت ہو. ہر کسی کو حیدر جیسا خوبصورت، دولت مند اور محبت کرنے والا شوہر نہیں ملتا. کل رات کو اس کی کزن عائشہ نے کہا تھا، تب اسے فخر ہوا تھا. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب ہم پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تم حیدر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھنا اور اپنے مثال کو خود ہی حل کرنا. رخصتی کے وقت اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا. دور کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں. اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی. مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے، اس نے زیر لب کہا تھا. حیدر اس سے جھگڑنے کے بعد نیچے لاؤن میں آ کر بیٹھ گیا تھا. گھر کے سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے. سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ مسلسل سارا کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا. اس کے الفاظ نیزے کی انی کی طرح چبھ رہے تھے. کافی دیر بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اچانک اسے اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی ہوئی. مجھے اسے اتنا ماننا نہیں چاہیے تھا. نہیں، میں نے جو کیا ٹھیک کیا. اس کا دل خود ہی اس کے حق میں کہتا اور پھر خود ہی اس بیان کو غلط ثابت کرنے لگتا. ایک عجیب سی بے چینی اسے اپنے اثار میں لی ہوئی تھی. اگر میں یہ نہ کرتا وہ زیادہ ہی خود سرد ہو جاتی. کم سے کم وہ اپنے ہر قدم پر 2 بار سوچا کرے گی. اس جیسی عورت کو سیدھا کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا، مگر آج پہلی دفعہ ہی اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. ورنہ تو وہ ہی کرتی ہے جو میں اسے کہتا ہوں. پھر بات بھی اتنی معمولی سی تھی. کیا اتنی معمولی سی بات پر میں نے اسے مار کر زیادتی نہیں کی؟ ایک سوچ جو اسے سوچتی تھی، دوسری سوچ جو اسے رد کر دیتی تھی. تھک ہار کر اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اب جو بھی کیا ہے اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، پھر خود بخود ہی سب کچھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. یہ معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا. وہ خود ہی آئندہ کے لیے متعارف رہے گی اور میں بھی اس معاملے کو اور طول نہیں دوں گا. یہی سوچتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹ گیا اور پھر پتہ نہیں کب اسے نیند آ گئی. اس کی آنکھ کسی کے کندھے ہلانے سے کھلی تھی. حیدر، حیدر اٹھ جاؤ. یہ اس کی امی کی آواز تھی. اس نے آنکھیں کھول دی.